کرتے ہوئے روانہ ہوئے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے روانہ ہیں، کبھی پیدل ہیں، کبھی اونٹ پر سوار ہیں۔ جو ہماری پہلی زیارت آئی تھی پیر روحا، بستی روحا، اس بستی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آ کر رکے، آرام فرمایا۔ اسی کوئے کے اندر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعا مبارک بھی شامل فرمایا۔ اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیر روحا سے روانہ ہوئے، بستی طلحہ سے ہوتے ہوئے آب شفا بیر شفا پر پہنچے۔ یہاں سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، بستی صفرا میں پہنچے۔ بستی طلحہ سے ہوتے ہوئے آب شفا سے ہوتے ہوئے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستی صفرا میں تشریف لائے۔ یہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صحابہ اکرام کو بدر کی طرف روانہ کیا کہ جاؤ پتہ لگا کرو کہ ابو سفیان کا قافلہ آیا یا نہیں آیا۔ اب 2 صحابہ اکرام اسی طرح بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ بدر پہنچے، بدر کا چکر لگایا، گروہ گھوما، دیکھا اور واپس آئے اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ابو سفیان کا قافلہ نہیں آیا۔ اب ابو سفیان کو بھی اس بات کا شک تھا کہ ہمارے قافلے کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ لگا ہوگا کہ کہیں مسلمان جو ہیں ہمارا قافلہ روکنے کے ارادے سے نکلے ہوئے تو نہیں ہے۔ اب ابو سفیان نے کیا کیا، اپنے قافلے کو راستے میں روکا، خود جو ہے بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ ابو سفیان بھی اسی طرح بدر آئے، بدر کا چکر لگایا، گروہ گھوما، دیکھا کہ 2 عورتیں کھڑی بھی آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ ایک کہہ رہی تھی کہ میں نے آپ سے پیسے لینے ہیں، اور دوسری کہتی ابو سفیان کا قافلہ آنے والا ہے، اس میں کام کر کر آپ کو پیسے لٹا دوں گی۔ آپس میں یہ دونوں عورتیں باتیں کر رہی تھی۔ ابو سفیان ان کے پاس آئے اور آ کر پوچھنے لگے کہ یہاں پر آپ لوگوں نے کوئی اجنبی چہرے دیکھے ہیں؟ ان عورتوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ 2 لوگ مدینہ پاک کی طرف سے آئے، بدر کا چکر لگایا، گروہ گھوما، دیکھ کر واپس چلے گئے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ آپ لوگوں سے کچھ پوچھ رہے تھے؟ ان عورتوں نے کہا نہیں، ہم سے کچھ پوچھا نہیں، اسی طرح واپس چلے گئے۔ اب ابو سفیان کیا کرتے کہ آپ مدینے کے راستے پر چل پڑتے ہیں، تھوڑا سا سفر طے کرتے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اونٹوں نے مہنگنے کر رکھی، جیسے یہاں سے ابھی اونٹ گزر کر گئے ہوں۔ ابو سفیان بڑے ہوشیار آدمی تھے، آپ پرانے تاجر بھی تھے اور آپ بڑے ہوشیار بھی تھے۔ تو ابو سفیان نے جب دیکھا کہ اونٹ کی لنک، آپ نے اونٹ کی لنک کو اٹھا کر توڑا تو دیکھا ان کے اندر سے کھجوروں کی گٹھلیاں نکلی۔ ابو سفیان یہ بات سمجھ گئے کہ یہ مدینے والے لوگ ہیں، کیونکہ مدینے والے لوگ اپنے جانوروں کو کھجوریں کھلایا کرتے تھے۔ جب ابو سفیان نے اونٹ کی لنک کو اٹھا کر توڑا تو دیکھا ان کے اندر سے کھجوروں کی گٹھلیاں نکلی۔ ابو سفیان یہ بات سمجھ گئے کہ یہ مدینے والے لوگ ہیں، کیونکہ مدینے والے لوگ اپنے جانوروں کو کھجوریں کھلایا کرتے تھے۔ اب ابو سفیان اپنے قافلے میں واپس گئے اور جا کر ایک تیز رفتار گھوڑا اور ایک سوار کو تیار کیا۔ زمزم غفاری اس آدمی کا نام تھا۔ اس کے ہاتھ مکہ پاک پیغام بھیجا کہ مکے والے لوگوں کو جا کر بتاؤ کہ مسلمان جو ہیں ہمارا مال حاصل کرنے کے لیے نکل آئے ہیں، اگر آپ لوگوں نے اپنا اپنا مال بچانا ہے تو گھروں سے نکل آئے۔ اب زمزم غفاری یہاں سے مکہ پاک کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان آپ پرانے تاجر تھے، آپ کو بہت سے راستے معلوم تھے، آپ سمندر والی سائڈ سے ہوتے ہوئے مکہ پاک کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستی صفرا میں رکے ہوئے ہیں۔ اب ابو سفیان دوسرے راستے سے ہوتے ہوئے روانہ ہو گیا اور زمزم غفاری اب یہاں سے مکہ پاک کی طرف روانہ ہے۔ پہلے کا دستور اس طرح تھا، اگر کوئی بری خبر، کوئی جنگ والی خبر سنانی ہوتی تھی، وہ لوگ یوں کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس جو بھی سواری ہے اس کے ناک اور کان کاٹ لیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ آدمی مصیبت میں ہے تو اس کی فوری بات سنا کرتے تھے۔ تو زمزم غفاری نے بھی اسی طرح کیا، مکہ پاک پہنچنے سے پہلے اپنے گھوڑے کے ناک اور کان کاٹے، ایک اونچی جگہ پر چڑھ کر شور مچایا کہ لوگوں گھروں سے نکلو، مسلمان جو ہیں ہمارا مال حاصل کرنے کے لیے نکل آئے ہیں، اگر آپ لوگوں نے اپنا اپنا مال بچانا ہے تو گھروں سے نکل آئے۔ اب کفار مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اب ابو جہل بھی آ گیا۔ اب ابو جہل نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اپنی فوج کو تیار کرنا شروع کر دی۔ اب ابو جہل نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا، تیار کیا تو 1300 لوگ اکٹھے ہوئے۔ اب ان کے پاس، ہر آدمی کے پاس اچھی سواریاں ہیں، لڑنے کے لیے تلواریں، تیرے، بھالے، کھانے کے لیے ان کے پاس روزانہ کے 5 سے 7 اونٹ ہیں، پینے کے لیے ان کے پاس شراب ہے، ہر چیز کی ان کے پاس سہولت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے روانہ تھے، کبھی پیدل کبھی اونٹ پر سوار تھے، صحیح سے صحابہ کے پاس سواریاں بھی نہیں تھی،
اور کھانے کا کیا سامان تھا؟ فقط کھجوریں، اور وہ بھی زیادہ تعداد میں نہیں تھی صحابہ کے پاس، نہ صحیح سے سواریاں ہیں، نہ کھانے کا صحیح سے سامان ہے، اور لڑنے کے لیے صرف 8 تلواریں ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ ان میں چند ایک تلواریں لڑنے کے قابل بھی نہیں تھی، اور 6 سرے تھے۔ فقط یہ صحابہ کے پاس سامان تھا۔ اب ابو جہل اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا، تیار کرو، 1300 لوگ اکٹھے ہوئے۔ اب ابو جہل اپنے 1300 لوگوں کو لے کر بدر کی طرف روانہ ہوا۔ ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ ہمارا مال بچانے کا مقصد تھا، ہمارا مال بچ چکا ہے، اب واپس چلیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ابو جہل نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، میں انہیں ختم کر کے لوٹوں گا، جنہیں اللہ رکھے انہیں کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ جب ابو جہل نے یہ الفاظ استعمال کیے تو ابو جہل کے ساتھ ایک 300 لوگوں کا قبیلہ تھا، وہ واپس ہو گیا۔ اب ابو جہل کے ساتھ 1000 کی فوج ہے۔ اب ابو جہل 1000 کی فوج لے کر بدر کی طرف روانہ ہوا۔ اب ابو جہل بدر پہلے پہنچا، اس نے وہ جگہ تلاش کی جو جگہ پکی تھی، جہاں پینے کا پانی کا کنواں تھا، اس جگہ پر جا کر قبضہ کیا۔ اس جگہ پر جا کر قبضہ کیا۔ اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستی صفرہ میں رکے ہوئے ہیں۔ اب ابو جہل پہلے پہنچا، اس نے بدر پہلے پہنچا، اس نے وہ جگہ تلاش کی جو جگہ پکی تھی، جہاں پینے کا پانی کا کنواں تھا، اس جگہ پر جا کر قبضہ کیا۔ اور وہ جگہ چھوٹی جو جگہ کچی تھی، ریت والی جگہ تھی، کہ یہاں پر جب مسلمان آ کر کھڑے ہوں گے تو وہ ہم سے لڑیں گے تو لڑ نہیں پائیں گے۔ اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستی صفرہ میں رکے ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل امین آقا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت میں اللہ آپ کو فتح حاصل دے گا، اور دوسری جماعت دوسرے راستے سے ہوتے ہوئے روانہ ہو گئی۔ پہلے صورتحال یہ تھی کہ آپ اس قافلے کو روکنے کے ارادے سے نکلے تھے، اب صورتحال جنگ کی بن چکی ہے۔ اب اپنے صحابہ سے مشورہ فرمائیں، اب اپنے صحابہ سے مشورہ فرمائیں۔ اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ صحابہ کفار مکہ مسلمانوں سے جنگ کے ارادے سے نکل چکا ہے، آپ لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم دے، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ پھر ارشاد فرمایا کہ صحابہ کفار مکہ مسلمانوں سے جنگ کے ارادے سے نکل چکا ہے، آپ لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آقا علیہ السلام نے عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ صحابہ کفار مکہ مسلمانوں سے جنگ کے ارادے سے نکل چکا ہے، آپ لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم دیں، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ پھر ارشاد فرمایا۔ اب آقا علیہ السلام نے تیسری دفعہ کیوں ارشاد فرمایا کہ جو صحابہ بول رہے تھے مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ پاک میں تشریف لائے، جو صحابہ بول رہے تھے مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ پاک میں تشریف لائے تھے، آقا علیہ السلام نے تیسری دفعہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو مدینہ کے صحابہ ہیں یہ بھی بولیں۔ جب مدینہ کے صحابہ نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی توجہ ہماری طرف ہے تو مدینہ کے صحابہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم دیں، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے جنگ کا اعلان کرتے ہوئے روانہ ہوئے۔ نہاتے صحابہ، کوئی جنگ کی سامان نہیں، کوئی تلواریں تیرے بھالے کچھ بھی نہیں ہے، نہ صحیح سے کھانے کا سامان ہے۔ یہاں صحابہ اکرام آقا علیہ السلام سے عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ حکم دیں، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی قوم کی طرح نہیں ہیں۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی قوم سے کہا کہ فرعون سے جنگ کرنی ہے تو آپ کی قوم نے کہا، موسیٰ آپ لڑو گے، آپ کا خدا لڑے گا۔ پر یہاں صحابہ اکرام آقا علیہ السلام سے عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم دیں، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جنگ کا اعلان کرتے ہوئے روانہ ہوئے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جنگ کا اعلان کرتے ہوئے روانہ ہوئے۔ جن صحابہ کے پاس تلواریں نہیں تھیں ان صحابہ کو آقا علیہ السلام نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ کر دے دیے۔ قربان جاؤں ان صحابہ پر کھجوروں کے ڈنڈوں سے جنگ کی جاتی ہے، لیکن جذبہ دیکھیں، محبت دیکھیں،
کھجوروں کے ڈنڈے لے کر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جنگ کا اعلان کرتے ہوئے روانہ ہوئے۔ اب جن صحابہ کے پاس تلواریں نہیں تھی ان صحابہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ کر دے دیے۔ قربان جائیں صحابہ پر کھجوروں کے ڈنڈے لے کر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف روانہ ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب بدر پہنچے، جہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر رکے۔ یہ جگہ کچی تھی، ریت والی جگہ تھی۔ تو صحابہ اکرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکنے کا اللہ کا حکم ہے، یہاں جگہ کوئی اور تلاش کر لیں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ یہ جگہ ہمارے لیے بہتر ہے، یہ جگہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ جب اللہ کے پیارے محبوب نے یہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ یہ جگہ ہمارے لیے بہتر ہے، تو اللہ نے مسلمانوں کی جو پہلی مدد فرمائی وہ یہ کہ اللہ نے بارش عطا کی، اللہ نے بارش عطا کی۔ جہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے یہ جگہ کچی تھی، ریت والی جگہ تھی۔ اب یہ جگہ پکی ہو گئی، مضبوط ہو گئی، اور کفار مکہ جہاں پکی جگہ پر کھڑا تھا وہ پھسلنے والی بن گئی، وہ جگہ پھسلنے والی بن گئی۔ اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ پانی کو جمع کر لو۔ تو صحابہ نے اپنے لیے، اپنے جانوروں کے لیے پانی کو جمع کیا۔ اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اب ایک چھپر بنایا، ایک جھوپڑا بنایا، ایک خیمہ لگایا۔ اب اس چھپر کا نام صحابہ نے چھپر عریش رکھا، اس چھپر کا نام چھپر عریش رکھا۔ اب عریش کی چوکیداری کرنے کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔